اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ معراج شریف کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں جن کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی۔ آپ کا مقدس سینہ مبارکہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا اور اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کی گئی اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکبادیں پیش کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی کیونکہ مقرب فرشتوں کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے جانے سے معذرت کر کے سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور قرب اعلیٰ میں پہنچے۔ اس کے تصور تک مخلوقات کے افکار و خیالات بھی پرواز کرنے سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انعامات الہیہ اور خاص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور اس سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی اور پھر واپس دنیا میں اپنے مقام پر تشریف لے آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے بہت واویلا کیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارات کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں دریافت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور قافلوں کے جو احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، قافلوں کے واپس آنے پر اس کی تصدیق ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کی جو معراج ہے، اگر اس کا کوئی شخص انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور جو آسمانوں کی سیر اور قرب خاص کے جو واقعات ہیں ان کا انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہے۔ اس کو کافر نہیں کہیں گے مگر وہ شخص گمراہ ہے۔